السلام علیکم جی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی جاننے والا یا ہمارے گھر میں سے کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کافی عرصے تک یا اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا کچھ عرصے بعد ہم تھک جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ پروسیس ہمیں روز ریگولر ڈیلی بیسس پہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے تو کچھ عرصے بعد ہم تھک جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کب اس سے جان چھوٹے گی، یہ ٹھیک ہوگا اور ہمارے یہ مشکل حل ہوگی۔ ایک دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک حکیم صاحب کے پاس ایک مریض آتا ہے جو کہ کافی زیادہ بیمار ہوتا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ چڑچڑا ہو چکا ہوتا ہے اور وہ طرح طرح کی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ تو جب اس کو حکیم صاحب کے پاس لایا جاتا ہے تو وہ حکیم صاحب اسے دوا دیتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اسے میرے پاس چھوڑ دیں اور میں اس کا پراپر علاج کروں گا۔ اگر آپ اس کو لے جائیں گے پھر آپ لائیں گے تو اس طرح اس کے علاج میں فرق آئے گا۔ وہ جو اس کو لائے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس کو رکھیں اپنے پاس، کیونکہ اس کی بیماری کوئی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو چکا ہوتا ہے اور عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ تو جب وہ حکیم صاحب کے پاس مستقل رہنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی وہ جو باتیں ہوتی ہیں اور وہ سارے معاملات ہوتا ہے اس کی وجہ سے حکیم صاحب کے پاس لوگوں کا آنا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی آتا ہے ان کو کبھی کیا کہتا ہے کبھی کیا کہتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو وہ چیز پسند نہیں آتی اور وہ اس وجہ سے حکیم صاحب کے پاس آنا کافی حد تک کم کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حکیم صاحب کے اپنے بچے بھی اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن صرف ان کی بیوی رہ جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ اس کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ عجیب سے عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ حکیم صاحب اسے کچھ نہیں کہتے، لیکن اس کی بیوی آ کے اس کو کہتی ہے کہ تم کوئی عقل کرو، ٹھیک ٹھاک اگر تم نہیں ہو تو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرو۔ تو حکیم صاحب اپنی بیوی کو سمجھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اصل میں حقیقت بات یہ ہے کہ جو انسان تندرست ہے، توانا ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن یہ اس مصیبت میں ہے، اس وقت اتنی زیادہ مصیبت میں، اور ہمیں اس کے حال پر رحم کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی بولتا ہے مجھے وہ بالکل برا نہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ اپنی مصیبت کی وجہ سے بولتا ہے۔ تم تو اس طرح نہیں بول رہی اور نہ میں بول رہا ہوں، تم بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہو، اور اس کو دیکھ کر میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت سے نوازا ہے۔ اب یہ بیچارہ، اس کا معاملہ ہی اس طرح کا ہے، اس کے معاملات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اس کو چڑچڑے پن کی وجہ سے یہ ساری باتیں بول رہا ہے، تو ہمیں اس کو برداشت کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہو اور اللہ تعالیٰ اسے صحت مند کر دے تاکہ یہ پھر اس طرح کی باتیں نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے بھی گھر میں اس طرح کا کوئی معاملہ یا کوئی اس طرح کا کوئی شخص ہے جس کو ہماری ضرورت ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس سے دور بھاگیں یا ہم یہ دعائیں کریں کہ جلدی سے ٹھیک ہو اور ہماری جان چھوٹے، صرف اس وجہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہماری سے جان چھوٹ جائے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ در حقیقت ہمارا امتحان ہوتا ہے، اس شخص کا جو بیمار ہوتا ہے اس کا امتحان نہیں ہوتا، یہ اس کی خیال کرنے والے کا یا دیکھ بھال کرنے والے کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔